يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون. درود بھیجے مل کے محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز سے مل جل کے عظمت آل محمد پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. ایصال ثواب کے عنوان سے اس مجلس عزا کا انعقاد ہے. رب دو جہاں نے اپنی لا ریب کتاب میں مختلف مقامات پہ حضرت انسان کو متوجہ کیا. توجہ ہے سب کی؟ کسی مقام پہ یہ آواز دی کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تمہارا زعم ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کر دیا ہے؟ اور کیا تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ تم لوٹ کر ہماری بارگاہ میں نہیں آؤ گے؟ کہیں اس طرح آواز دی کہ سنو، ہم نے زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے مابین تمام اشیاء کو کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا. کہیں انسان کو متوجہ کیا کہ اس بات کو باور کرو کہ ہم ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں جائیں گے. اور یہ وہ فقرہ ہے جب کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے تو فوراً سے زبان پہ آ جاتی ہے یہ آیت. وہ آیت کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ. سب ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ آ جائے گا. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. احسنتم، ہم ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، جائیں گے تو اسی کی بارگاہ میں جائیں گے. کاش کہ بس یہی بات انسان کے ذہن میں پیوست ہو جائے کہ جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے. دنیا بھی خیر ہوگی، آخرت بھی خیر ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اب غور کریں اور تیزی سے دو باتیں عرض کروں. یہ انسان ہے جس کی کیفیت کیا ہے کہ بنایا ہے، یعنی رب نے خلق کیا ہے اسے. کس طرح کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. یہ بھی قرآن ہے کہ ہم نے تمہیں ملے جلے آب مخلوط سے، آب نجس سے خلق کیا ہے. ٹھیک؟ پھر کسی مقام پہ اس طرح آواز دی کہ سنو، ہم نے تمہیں مٹی کے سلالے سے اٹھایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
ہم نے تمہیں مٹی کے سلالے سے اٹھایا، پھر ہم نے تمہیں نطفہ بنا کے رحم مادر میں رکھا ہے قرآن میں، پھر اس نطفے کو علقہ یعنی جمع ہوا خون بنایا، اس علقے کو مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے میں دوبارہ ہڈیاں اگا دی، ان ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، جب یہ تمام امور انجام پا گئے تو ہم نے اسے مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو اس انداز سے خلق کرتا ہے۔ اگر تو صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، یہ کیفیت ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے انسان کو بارہا مختلف مقامات پہ متوجہ کیا، اور کہیں فرمانے لگا کہ سنو، شکم مادر سے اس طرح دنیا میں آئے ہو کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، اور اب جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو رب نے آواز دی کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ انسان ہے، آیا ہے دنیا میں، پروردگار نے بھیج دیا، کس کیفیت میں آیا کہ شکم مادر سے جب آیا تو کچھ نہیں جانتا تھا، اب ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جو انسان پہ اتاری، کہا ہر شے ہم نے بنائی ہے وہ تمہارے لیے نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، جو شے بنائی وہ تمہارے لیے نعمت ہے، پروردگار قرآن میں فرما رہا۔ اور اب سورہ لقمان کا ایک مقام ہے کہ جہاں پہ رب نے یہ آواز دی کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، تم پہ نعمتیں اتاری نہیں، نعمتوں کی بارشیں کی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کون کیسے محسوس کر رہا ہے، سنیں گے تو اسی بات کو آگے بڑھاؤ، درود بھیجیں مل کے محمد آل محمد محمد والے سنیں گے۔ کَعْلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور تم پہ نعمتیں اتاری نہیں، نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، وہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، وہ نعمتیں باطنی بھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن اتنی نعمتوں کی بارشوں کے باوجود اکثریت وہ ہے جو اللہ ہی سے جھگڑنے پہ آمادہ ہے۔ یہ سورہ لقمان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، متوجہ کر رہا ہے پروردگار، میرے مولا، میرے سید، میرے سردار، میرے مرشد، میرے آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد وآل محمد۔ مولا کا فرمان مقدس سنیے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا من عرف، خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر، من عرف، جو یہ جان لے، من اینا، کہاں سے آیا ہے، اس کی قوت کو سمجھیے گا، مولا کا فرمان مقدس ہے، رحم اللہ عبدا، خدا علی بول رہے ہیں، خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر، من عرفا، جو یہ جان لے، من اینا، کہاں سے آیا ہے، فی اینا، کہاں پر ہے، الا اینا، کہاں تک جانا ہے۔ پوری زندگی امیر المؤمنین نے اس میں لگ دی، اور کیفیت کیا ہے، اللہ اکبر، بندہ ناراض ہو جائے تو عالم کیا ہے، جس سے ناراض ہوا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، بندہ مان کے نہیں دیتا، ہے ایسا یا نہیں ہے نا، یہی عالم ہے، یہ ہے بندے کی کیفیت، یہ ہے بندے کی کیفیت۔ تو اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے کہ جو راضی ہونے پہ آئے تو آنسو کے قطرے پہ راضی ہو جائے، کاش کہ اس کو محسوس کر لیں تو میرا پیغام مسلسل ہو جائے گا۔ اس کے دربار سے کیوں دور جا رہے ہو، جو راضی ہونے پہ آئے تو شکر کے ایک سجدے پہ راضی ہو جائے، یہ ہے عالم نہیں ہے۔ میرے مولا نے اسی لیے دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا تھا نا، یا سری الرضا، ہے بہت جلد راضی ہو جانے والے، میرے مولا کا فرمان مقدس ہے نا،
ذہن میں ہے دعائے کمیل؟ نہ بول، جوان جتنے بیٹھے ہو کم سے کم تم تو ساتھ دو، دعائے کمیل ذہن میں ہے؟ یہ دعائیں بھی خزانہ ہیں جو آل محمد نے دیا ہے یا صاحب زمان، یہ دعائیں بھی بہت بڑا خزانہ ہے جو آل محمد کی طرف سے چاہنے والوں کو دیا گیا ہے۔ دعائے کمیل ہو، حدیث قصہ ہو، کیوں در بدر بھٹک رہے ہو؟ کوئی مشکل ہو گھر میں فرش بچھاؤ، ایک گلاس پانی کا رکھو، حدیث قصہ کی تلاوت کرو، پروردگار بحق پنجتن پاک تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ ارے کیوں داہنے بائیں سر دھن رہے ہو؟ اور اگر کوئی مصر ہو کہ قبلہ ایک جملے میں دعائے کمیل سمجھائیے، حدیث قصہ سمجھائیے، تو میرے اس میسج کو آگے بڑھا دینا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے نا دعائے کمیل کیا ہے، حدیث قصہ کیا ہے، ایک جملے میں سمجھائے تو اس کو کہنا، اگر میرے بھائی سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے وہ کیسا ہے، حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے پنجتن کیسے۔ یا صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ اس سے بہتر ہدیہ صلوات پیش کر سکتے ہیں۔ احسنتم، صلی علی محمد وآل محمد۔ پہنچ رہا ہے پیغام؟ تو یہ دعائیں، یہ زیارات، جب اتنا سب کچھ مولا نے دے دیا تو پھر کیوں دور ہو؟ یقین مانو ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، بس واجب کو جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو پنکچولیٹی سے پڑھو، تمہیں دنیا میں کسی اور شے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم اس کے آثار دیکھو گے کہ کیا آثار رونما ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعائیں آل محمد کی طرف سے دیا ہوا خزانہ۔ بندہ کیوں دور ہے؟ یہ بندے کی کیفیت، بندہ مان کے نہیں دیتا، بندہ جلدی راضی نہیں ہوتا۔ تمہارا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے پروردگار۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک قدم دیکھیے، ایک اور مثال دوں، حصی سی مثال ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ آپ کے معاشرے میں چیریٹی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے ایسا یا نہیں ہے؟ نا، دے رہے ہیں، انسانیت کے نام پہ دے رہے ہیں، دین کے نام پہ دے رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نا، جائیے 2:30 بجے رات میں مانگ کے دکھائیے۔ اس سے زیادہ اور کیا پریکٹیکل بات کروں؟ 2:30 بجے رات میں ڈور بیل بجائیں، کہیں بھائی میری مدد کر دو، وہ کہے گا بھائی مدد کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری نیند خراب کر دو۔ یا صاحب زمان، مجھے نہیں پتا کون کیسے سن رہا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری نیند خراب کر دو، صبح آنا صبح دیکھوں گا۔ یہ بندے کی کیفیت، دیتا ہے لیکن 2:30 بجے رات میں جاؤ گے تو نکال دے گا، کہے گا صبح آنا صبح دیکھوں گا۔ تو اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے جس کے لیے یہ آواز دی گئی کہ الہی بابوں کا مفتوح للسائلین، اے وہ پروردگار کہ جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، میں ایک اور اسی سے مل کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں خدمت میں اپنے بزرگوں کی، اپنے جوانوں کی، اپنے بچوں کی۔ یاد رکھنا کہ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس تک جانے کے دروازے کون سے ہیں یا صاحب زمان۔ اور جس کو دیکھنا ہو، ابھی بھی مطالعہ کرنا ہو، معلوم کرنا ہو کہ باب اللہ کون ہے، تو زیارت جامعۃ الکبیر کی تلاوت کرے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ اس تک جانے کے دروازے کون سے ہیں تو میرے مولا کا یہ فرمان یاد رکھنا۔ میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو، دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ کیوں میرا جوان داہنے بائیں ہے، کیوں مشکل میں ہے، کیوں مستر ہے؟ آؤ مصلی پہ آؤ، آل محمد کی بتائی ہوئی دعاؤں کی تلاوت کرو۔ میرے مولا کا فرمان جس کی ہم اور آپ رعیت ہیں، جو زمانے کا صاحب ہے، ان کا فرمان مقدس میں محفوظ کرو۔ مولا فرماتے سنو، ہر لمحے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری نگاہیں تم سے ہٹ جائیں۔ اب تو پھر اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو نا کہ اگر مولا دیکھ رہا ہے تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں، کوئی دوسرا کرے گا ان ممکن ہے برا لگ جائے۔ کب کریں؟ کہ جب رات میں بستر پہ لیٹے، ایک تو جوان جتنا بیٹھے ہو یاد رکھو اپنے آپ کو 24/7 باوضو رکھو۔ جب بستر پہ لیٹو زمانے کے صاحب کو سلام کرو،
تمہارے مولا حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، اپنے مولا سے باتیں کرو. یعنی میرے مولا کا فرمان مقدس سناتا ہوں، میرے امام کا فرمان مقدس ہے. مولا فرماتے سنو، ان کان لکا حاجت، اگر تمہیں کوئی حاجت ہو، فحرک شفتیک، اپنے ہونٹوں کو جنبش دینا، فقل یا صاحب الزمان ادرکنی، اور کہنا ہے زمانے کے صاحب میری مدد کرے. امام فرماتے چھری کے نیچے ہوگے بچا کے لے جاؤں گا، چھری کے نیچے ہو کے بچا کے لے جاؤں گا. لیکن بات وہی ہے نا عزیزوں کہ یہاں سے پکارو. اور کیا انعام اکرام چاہیے کہ جب ان کا چاہنے والا دنیا سے جاتا تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جانے والا تو دنیا سے رخصت ہو گیا، آل محمد کی محبت کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ دنیا میں موجود لوگوں کو احساس نہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں بٹوین دا بریکٹس، کاش کے مردے بولنے لگے، تب پتہ چلے گا کہ محبت رسول و آل رسول کتنی قیمتی ہے، محبت علی و آل علی کتنی قیمتی ہے. یعنی ابھی تو دنیا سے جا رہا ہے. جانتے ہو فرشتے قبر میں پہلا تحفہ کیا دیتے ہیں کسی مومن یا مومنہ کو جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے؟ مشائخ الثلاثہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تحفہ فرشتے یہ دیتے ہیں کہ اس مومن یا مومنہ کو ندا دے کے کہتے ہیں کہ اے مومن یا مومنہ، اے مرحوم یا مرحومہ، رب نے تجھے پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ تو آغاز ہو گیا. پہلا تحفہ یہ دیا جا رہا ہے جب کوئی مومن یا مومنہ دنیا سے جا رہا ہے کہ ان کے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا، اب متوجہ کیا انسانوں کو، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹوں، میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے خوف زدہ ہوں. سنیں گے؟ دو چیزوں سے خوف زدہ ہوں. ایک طویل امیدیں، جوان جتنے بیٹھے ہیں طویل امیدیں. دوسری خواہشات نفس. مولا کہاں؟ اس لیے کہ طویل امیدیں تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گی. نہیں تم اپنی امیدوں کو اچیو کرنے کے پیچھے چلو گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. خواہشات نفس تمہیں آخرت بھلا دیں گی، کیونکہ خواہشات نفس کی اتباع میں جب تم چلو گے تو تمہیں یہ احساس نہیں رہے گا کہ حدود شرعی میں ہو یا اس سے باہر چلے گئے. کچھ کہہ رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں کو؟ یہ میں نے کہہ رہا، امیر المومنین نے فرمایا. کہا سنو، یاد رکھو، توجہ، یاد رکھو، اگر بننا چاہتے ہو تو ابن الاخرہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، ابن الدنیا نہ بننا. اب تجویدی میرے مولانا نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یاد رکھو اس دنیا میں کچھ نہیں بچنے والا، بس اتنا کہ سالن کے برتن کے پیندے میں جتنا لگا ہوا سالن رہ جاتا ہے. آج عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں. نہج البلاغہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ خالق کے کلام سے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. علی بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں، اور علی ہی بول سکتے ہیں. آج عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں. کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. کیسے کیسے متوجہ کیا، کیسے کیسے انسان کو متوجہ کیا. مشکل نہیں ہے، لیکن وہ ایک لمحہ جو آخری لمحہ آتا ہے جب جان یہاں ہوتی ہے، جہاں کنی کا لمحہ جسے کہتے ہیں، حالت احتضار، جان یہاں ہے. ایمان پہ کیسے قائم رہے؟
اس کی دعا بھی آل محمد نے بتلائی کہ مرتے وقت بھی وہی ایمان رہے گا جو تمہارا ایمان تھا دنیا میں، کامل رہو گے اپنے ایمان میں، مکمل رہو۔ وہ دعا کہاں ملے گی؟ کہ تعقیبات کی کتابوں میں دعائے حفظ ایمان کے نام سے موجود ہے، چھوٹی سی دعا ہے، زیادہ طویل نہیں ہے، اس کی تلاوت کرو مسلسل، جہاں کنی کلمہ یہاں پر جان ہے۔ مولا ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا تو ایک جانب سے شیر خدا آتے ہیں، اب اس کو محسوس کیجئے گا، ایک جانب سے شیر خدا آتے ہیں، بس مولا کا نہیں، تنہا شیر خدا نہیں آتے، دوسری جانب سے رسول اکرم تشریف لاتے ہیں۔ رسول اکرم کی طرف علی مرتضی متوجہ ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مرنے والا یا یہ مرنے والی، یہ مومنی یا یہ مومنہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، رسول کے اہل بیت سے محبت کرتا تھا یا کرتی تھی؟ میں علی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اس سے محبت کریں۔ ارے قوم کو یہی تو سمجھانا ہے کہ جہاں سفارش کرنے والا علی جیسا ہو، محبت کرنے والا رسول جیسا ہو۔ کیا کیفیت ہے؟ یا علی مولانا صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، کمال کیا ہے؟ جہاں محبت کرنے والا رسول جیسا ہو، سفارش کرنے والا علی مرتضی جیسا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ شرف ہے کہ ہم حسین والے ہیں، اس شرف کو چار چاند اور لگ جائیں کہ اگر حسین کہہ دیں یہ میرا والا ہے یا صاحب زمان، اگر خود سلطان کربلا کریم کربلا فرما دیں یہ میرا والا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، کیا ہستی ہے سلطان کربلا کی، پریشانی کی بات ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کربلا پیسوں سے نہیں، کربلا ارادے سے جاتے ہیں۔ آپ نیت کریں، سلطان کربلا خود اسباب فراہم کریں گے، یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ یعنی وہ کہ جس کے دل میں حسین اور اولاد حسین کی محبت ہے، رسول و آل رسول کی محبت ہے، علی و آل علی کی محبت ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو سوچئے نا، جو قبر حسین کا زائر بن رہا ہو اس کی منزلت کیا ہو، کیا ہے ہستی حسین ابن علی کی۔ زمانہ کیا درک کرے گا؟ شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، زبانوں سے کہوں گا کہ ہر روز زیارت سید الشہداء کی تلاوت کریں، شب جمعہ تو مس ہونا ہی نہیں ہے۔ زیارت وارث پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ متوجہ ہیں؟ جو نہیں پڑھتا وہ آغاز کرے، اس کے آثار وضعی دیکھو گے کہ کیسا اثر رونما ہوتا۔ دن کا آغاز کرو اپنے مولا کو سلام کر کے، کیفیات مختلف ہو جائیں گے۔ لیکن جب زیارت پڑھیں تو زیارت میں رک کے زیارت کا ترجمہ ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ آپ کن کی بارگاہ میں سلامی ہو رہے ہیں۔ جو نہیں جا سکتا کریم کربلا کی زواری پہ، پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں، مولا کا فرمان مقدس ہے۔ نہیں کر سکتے، نمک سے روٹی کھا لو، ایک بار حسین کی زواری کرو زندگی میں ایک بار۔ مولا ایسا نہیں ممکن، کچھ ایسے بھی ہیں آپ کی ریت میں کہ جس کا امکان نہیں ایسا کہ نمک سے روٹی کھانے کے باوجود بھی آپ کی زواری پہ آ جائے، کہ گھبرانے کی بات ہی نہیں۔ کریم کی بارگاہ میں آئے ہو، مولا کیا کریں؟ کہا اپنے گھر کی چھت پہ چلے جایا کرو، جب حسین کی یاد آئے کربلا کا رخ کرو، 3 بار حسین کو سلام کرو، کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ سلطان کربلا آپ کا نام زواری میں لکھ لیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ چھوڑ دو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔
حسین جیسا عظیم امام تمہارے مقدر میں آیا، آل رسول تمہارے نصیب میں، تم ایسے گھرانے میں آئے ہو کہ جس گھرانے میں ماں کی آغوش سے محبت علی اولاد علی سمجھائی گئی ہے اور پلائی گئی ہے۔ آل محمد کی ولا عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ کاش کہ مردے بولنے لگے تو دنیا کو احساس ہو کہ اس محبت کا صلہ کیا مل رہا ہے۔ نہ میرے دوستوں، یہ نہ سمجھنا کہ تنہا یہ جو کربلا میں آپ مجمع دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ زواری کریم کربلا پہ جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تنہا بس وہی ہے۔ زیارت عاشور دیکھیے، اس میں آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، جو متوجہ ہیں متوجہ رہیں، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اے ابا عبداللہ ان روحوں پہ بھی سلام جو آپ کے حرم کے صحن میں اتری ہوئی ہیں۔ تنہا آپ ابا عبداللہ کی زواری پہ نہیں جا رہے۔ حسین ابن علی کی ہستی، خود سلطان کربلا، یہ زیارت واسطہ پڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھیں گے تو براہ راست پڑھیں گے۔ اگر مولا نے توفیق دی اور اس ذکر کے طفیل ابا عبداللہ آپ سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے۔ جب جائیں سلطان کربلا کے روزے میں تو پروٹوکول یہ ہے کہ پہلے اذن دخول پڑھیں، پھر مولا کی زواری پہ اندر حاضر ہوں، پھر زیارت کی تلاوت کریں۔ لیکن اگر یہاں سے پڑھیں تو براہ راست پڑھیں۔ اذن دخول کے جملے ہیں اللہ سے اجازت، اللہ کے رسول سے اجازت، وَمُقِيمِينَ فِي هَذَا الْمَشْهَدِ، ان فرشتوں سے اجازت جو حسین کے حرم میں رہتے ہیں، مقیم ہیں۔ اور پھر زیارت کا آغاز کریں اور کہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کی صفت کے وارث آپ پہ ہمارا سلام۔ اللہ اکبر، یہ ہے سلطان کربلا کی ہستی۔ ارے حسین ابن علی کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ وہ شہر جس میں حسین ہے، اس شہر کی خاک جسے آپ خاک شفا کہتے ہیں، کیا عالم ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں خاک شفا والی تسبیح ہو اور اس تسبیح کو بغیر ذکر کے اس کے دانوں کو گھماتے رہو، اللہ اسے بھی تسبیح شمار کرتا ہے۔ یہ تربت کربلا۔ یہ روایات کو دیکھیے، آپ کی زبان میں کتاب ترجمہ ہو چکی ہے۔ پھر دیکھیے خاک کربلا، خاک شفا، کیا عالم ہے۔ مولا کا فرمان مقدس، اللہ اکبر۔ جو گئے ہیں نا زواری پہ کربلا وہ تائید کریں، جو نہیں گئے مولا اس ذکر کی طفیل آپ سب کو بلائیں گے انشاءاللہ، یا جو گئے ہیں وہ تائید کرنا۔ جب آپ کربلا میں مقام امام زمان پہ جاتے ہیں، جو گئے ہیں وہ ذرا متوجہ ہو، مقام امام زمان سے آگے ایک جگہ آپ اور جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں باغ امام صادق۔ دیکھا ہے نا جو گئے ہو، ٹھیک ہے نا، باغ امام صادق۔ باغ امام صادق میں دیواروں پہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اندر جب آپ جاؤ گے نا حدیثیں لکھی، ان میں ایک حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، سنیں گے؟ حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، یاد رکھیے۔ جب کربلا جائیے، جب کسی مقدس مقام پہ جائیے، جو روحانی کاروان ساتھ ہو، جو عالم دین ساتھ ہو، اس سے پوچھیں قبلہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، آیت ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے، حدیث ہے تو اس کا معنی کیا ہے، کوئی تاریخ کا جملہ ہے، کوئی شعر ہے، کسی کا قول ہے، پتہ چلے۔ معرفت میں اضافہ ہو، زیارت یعنی معرفت۔ سوچئے نا کہ نہیں دیکھا انہیں تو آج دیکھنے کی تڑپ کتنی ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں شاید پہنچا سکوں۔ نہیں دیکھا انہیں تو آج دیکھنے کی تڑپ کتنی ہے قلب میں کہ مولا ایک بار دیدار ہو جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب سوچئے وہ لمحہ کتنا قیمتی ہوگا کہ جب پنجتن نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، کیا عالم ہوگا اس وقت۔ مولا کے اس باغ کے اندر وہ فرمان لکھا ہے، مولا کا حدیث لکھی ہے کیا کہ ہمارے ہر حبدار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر میں تھوڑا سا فرات کا پانی، تھوڑی سی خاک شفا موجود ہو۔ مولا فائدہ سبب کہ جب کوئی نومولود پیدا ہو
نیو بورن دنیا میں آئے تو وہ تھوڑا سا فرات کے پانی میں نا تھوڑی سی خاک کے شفا ملا کے بچے کے تالو پہ گھٹی دے. گھٹی دینا تو بزرگ سمجھتے ہیں نا, بچے کے تالو پہ گھٹی دے. اب سائل نے پوچھا فرزند رسول فائدہ کیا ہوگا؟ میرے امام فرماتے فائدے کئی ہیں لیکن بس ایک فائدہ تجھے بتلا دیتا ہوں مولا. فائدہ کیا ہوگا کہ جب تو نئے نیو بورن کو, نو مولود کو دنیا میں آنے کے بعد فرات کے پانی میں تھوڑی سی تربت کربلا ملا کے گھٹی دے گا نا, تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا بے دین ہو کے مر جائے, یہ بچہ ہمارا ہو کے مرے گا. یہ بہت ادنا سا ایک فائدہ ہے. یہ تربت کربلا ہے, یہ خاک شفا. سلطان کربلا کا لہو موجود ہے. درک کیجئے, محسوس کیجئے. جو زیارات پڑھتے ہیں رک کے ترجمہ, ٹھہر کے ترجمہ پڑھیں, آپ کو احساس تو ہو کن کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اللہ اللہ. ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس, بس 2 جملے پڑھوں گا. تاریخ آدم و عالم میں ایک ماں ایسی بھی ہے جب تک حیات رہی امت نے چین سے نہ رہنے دیا. جب دنیا سے رخصت ہو گئی کبھی قبر کو مسمار کیا, کبھی بیٹے کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا. تاریخ نے یہ لکھا ہے, محسوس کرنا ان فکروں کو بس. حسنین کی ماں بنت رسول خدا, اشارہ کر سکتا ہوں میں, رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھا ہے. ہائے کر کے رونے والوں, زمانے کے امام آپ سے راضی رہے. آج گئے ہوں گے بچے بچیاں ماں کی قبر پہ, پانی بھی ڈالا ہوگا, پھولوں کی چادر بھی چڑھائی ہوگی, سرانے بیٹھ کے اماں سے باتیں بھی کی ہوں گی. لیکن بنت رسول خدا, جب کوئی مومن جاتا ہے نا اور وہ دوسرے مومن سے پوچھتا ہے بتاؤ محمد کی بیٹی کی قبر کہاں ہے, تو دوسرا اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ جو سوکھا ہوا پتھر دکھائی دے رہا ہے نا. میں نے زیادہ طویل نہیں کرنا, 2 فکر کہنے. بھئی یہی تو فرق ہے نا مدینے کی ماں اور کربلا کی ماؤں میں, کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا اور مدینہ میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. ایک وائز گزرے ہیں جب وہ شہزادی کا تحریر والا واقعہ پڑھتے تھے نا, تو وہ اپنے پاس سے ایک کاغذ نکالتے تھے اور اس کاغذ کو پرزے پرزے کرتے تھے, اور پرزہ پرزہ کرنے کے بعد مجمع میں بکھرا دیتے تھے,
اور بکھرانے کے بعد ممبر سے اتر کے آتے تھے، اس پرزے کو چنتے تھے، جب چن لیتے تھے نا تو واپس ممبر پہ آ کے کہتے تھے، مجمع سے پوچھتے تھے بتاؤ مجھے کتنی دیر لگی، تو مجمع سے آواز آتی تھی نصف ساعت لگی حضور۔ جیسے ہی مجمع کہتا تھا نا کہ نصف ساعت لگی تو وائس سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے کہہ کے کہتے تھے ارے مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا، لیکن جب محمد کی بیٹی تحریر اٹھانے بیٹھی تھی نا تو بال سیاہ تھے، جب تحریر اٹھا کے کھڑی ہوئی تو بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ جانے میں اشارہ کرتا ہوں بات پہنچا سکوں، جب بی بی پاک گھر واپس آئی ہے نا تو بچوں سے مخدومہ اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ آخری جملہ سنیے، تاریخ نے یہ واقعہ بھی محفوظ کیا کہ جب ایک وائز نے، ایک ذاکر نے والی سبز قبا امام حسن مجتبی کے مصائب پڑھے، مصائب پڑھ کے گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچنے کے بعد جب استراحت کے لیے بستر پہ آیا، عالم خواب میں مولا والی سبز قبا امام حسن مجتبی کی زیارت ہوئی، مولا کا دیدار ہوا، بستر چھوڑ دیا، قدموں پہ بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا اے ہمارے مصائب کا ذکر کرنے والے، تو نے ہمارے عزاداروں کو ہمارے سخت مصائب نہیں سنائے، اس گھرانے کو شرما کے نہ رویا کرو، تو نے ہمارے عزاداروں کو ہمارے سخت مصائب نہیں سنائے۔ وائز نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا فرزند رسول میں نے بتلایا آپ کو زہر دیا گیا۔ امام نے فرمایا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے، فرزند رسول میں نے بتایا آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ وائز نے کہا مولا میں نے بتلایا آپ کے جنازے پہ تیروں کا می برسایا گیا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ مولا میں نے بتلایا کہ آپ کا جنازہ گھر سے جانے کے بعد دوبارہ گھر میں آیا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ وائز ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا پھر میں نہیں جانتا۔ میرے امام فرماتے ہیں جب بھی میرے مصائب کا تذکرہ کرنا تو میرے عزاداروں کو میرے سخت مصائب سنانا، میرے عزاداروں کو بتلانا کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ عزادارو جب وہ میری ماں کو لے کے جا رہے تھے، میرے بابا کو جب وہ لے کے جا رہے تھے، میری ماں کو غصہ افاقہ ہوا۔ میری والدہ نے، امام فرماتے میری ماں نے آواز دی ابوالحسن کو چھوڑ دو، نہیں تو سیدہ بالوں کو پریشان کر دیں گی۔ جو محسوس کرتا ہے اس گھرانے کے مصائب، سن کے گزرنا نہیں، محسوس کرنا۔ دو باتیں ملتی ہیں، پہلا مدینے کے گھر گھر کی دیوار بلند ہونا شروع ہو گئی، دوسرا مسجد نبوی کی دیوانیں اٹھنا شروع ہوئی۔ امیر المومنین نے جناب سلمان کو بھیجا بی بی کے پاس جائیے۔ جناب سلمان شہزادی کے پاس آئے، بی بی نے فرمایا سلمان وہ علی کو مار دیں گے۔ عزاداروں جناب سلمان نے فرمایا شہزادی مولا نے بھیجا ہے۔ عزاداروں یہ کہنا تھا، بی بی نے فرمایا سلمان نخذو حقی فصبرتو، سلمان انہوں نے میرا حق چھینا میں نے صبر کیا۔ سلمان قتلوا ولدی فصبرتو، سلمان انہوں نے میرا محسن مار دیا میں نے صبر کیا۔ سلمان کسروا ضلعی فصبرتو، سلمان انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی میں نے صبر کیا، لیکن سیدہ علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں۔ اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعنا ولا ذالک، اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعنا ولا ذالک، اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعنا ولا ذالک، وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ذکر کے طفیل مرحومہ کے درجات پہ بلندی عطا فرما، ورثہ کو صبر جمیل کرامت فرما۔ پالنے والے مرحومہ کے جتنے واجبات واجب الادا ہیں ان کے ورثہ کو ان واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے حاضرین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا، آپ کی بارگاہ میں واسطہ مولا سید سجاد کا جو بیمار ہیں بحق مولانا سید سجاد ان سب کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے پنجتن پاک کا واسطہ دیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ہم سب کو سیرت مولا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، عشق مولا سے سرشار فرما۔ پالنے والے باب الحوائج مولا موسیٰ ابن جعفر کا واسطہ، اس غریب باب الحوائج کا واسطہ جن کا جنازہ پل بغداد پہ پڑا رہا،
چند مزدوروں نے میرے مولا کے جنازے کو اٹھایا. ہے پالنے والے، مرنے سے پہلے روضہ حسین کا دیدار نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، علماء حق کے سائے کو سروں پہ قائم و دائم فرما. روایت کا فقرہ ہے، زمانے کے امام فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، شام والی بی بی کا واسطہ دینا، عامل کے واسطہ دے، پالنے والی علی کی علی بیٹی کا واسطہ، پالنے والی اس بی بی کا واسطہ جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ تک اپنے بچوں کو نہیں روئی. پالنے والے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو صاحب کی معرفت نصیب فرما، صاحب کے عشق سے سرشار فرما، صاحب کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شفیق بانو بنت مرزا محمد ہاشم رضا کی روح کو اثار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وین حتی تسکنہ ارضک توعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین ما تمہ حسن.